شہر، یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 90 ہے۔ یہ مکی سورت اس وقت نازل ہوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار قریش کے شدید ظلم کا شکار تھے۔ انہوں نے اللہ پر ایمان لانے اور شرک چھوڑنے کی وجہ سے شدید مخالفت اور ظلم کا سامنا کیا۔ یہ سورت انسان کی مشکل حالات کو واضح کرنے کے لیے نازل ہوئی جو ہمیشہ سے جد و جہد میں ہے۔ اللہ ہمیں دو واضح راستے دکھاتا ہے، ایک خود کی اور معاشرے کی بہتری کا راستہ اور دوسرا برائی کا راستہ۔ اللہ سورت کا آغاز اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھا کر کرتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، حالانکہ اے نبی آپ اس شہر میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مکہ مقدس سرزمین تھی اور خانہ کعبہ زائرین کے لیے محفوظ مقام سمجھا جاتا تھا کیونکہ قریش ان کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو قریش نے ان پر حملے اور زیادتی کرنا جائز سمجھ لیا۔ ووالد وما ولد، اور ہر والد اور اس کے بچے کی قسم۔ بہت سے لوگ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا حوالہ سمجھتے ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس شہر کی حفاظت اور ایک پیغمبر کی دعا کی جو لوگوں کو اسلام کی طرف رہنمائی دیں۔ اللہ اس کے ساتھ قسم کا اختتام فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مسلسل جد و جہد میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انہیں یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی طاقت نہیں رکھتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ گھمنڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے بے شمار دولت ضائع کر دی۔ اللہ انسانی حالت کو واضح کرتا ہے کہ بعض لوگ اپنی خود پسندی میں آ کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں، اپنی دولت فضول خرچ کرتے ہیں بغیر اس فکر کے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انہیں یہ خیال ہے کہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور انہیں نیکی اور بدی کے دو راستے نہیں دکھائے؟ اللہ انسانوں کو یاد دلا رہا ہے کہ کس نے انہیں دو آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ اللہ انسانی حواس یعنی بصارت اور بولنے کی قوت کو ظاہر کر رہا ہے، اور ان نعمتوں کے باوجود لوگ اب بھی مغرور ہیں اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ فلاقتحم العقبہ، لیکن وہ مشکل راستہ عبور نہ کر سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا خبر کہ مشکل راستہ کیا ہے؟ اللہ پھر بتاتا ہے کہ مشکل راستہ کیسا ہوتا ہے۔ فک رقبہ، یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے وقت کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، ایک یتیم رشتہ دار کو، او مسکینا ذا متربہ، یا ایک غریب شخص کو جو پریشانی میں ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور سب سے بڑھ کر ایمان لانے والوں میں شامل ہونا، ایک دوسرے کو صبر اور رحمت کی نصیحت کرنا ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ بائیں جانب ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، آگ ان پر بند کر دی جائے۔ مزید مواد کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔